جب تاریخ لکھی ہی نہیں گئی تھی تب بھی ہندو مذہب موجود تھی۔ آج سے 5 6 7 ہزار سال پہلے جب ہیومن سویلائزیشن شروع ہوا اس ریجن میں تو اس وقت ہندو مذہب اس وقت بھی موجود تھی۔ ہندوستان کے ایک شخصیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے، یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہوں۔ کپل واسطو کے شہزادے کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہوں۔ نبوکدنضر جب یہودیوں کو غلام بنا کر یروشلم سے لے گئے اپنے، تو ان میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو واقعات لکھے گئے ہیں ہو سکتا ہے وہ سائرس دی گریٹ ہوں، وہ پیغمبر ہوں۔ ہندو کتابوں میں بھی ہے، اور ان کا نام بھی انٹرسٹنگلی مہانو ہے۔ ہندو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک کشتی بنائی تھی، تھے 4 وید، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ آسمانی کتابیں ہیں، ایک خدا ہے، ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے خوش آمدید۔ انڈین سب کانٹیننٹ یا ہندوستان کی جو سب سے بڑی مذہب ہے، میجر مذہب ہے، وہ ہے ہندو مذہب یعنی ہندو مت۔ ہندو مذہب کتنا پرانا ہے یہ تو تاریخ بھی اس بات کو بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ جب تاریخ لکھی ہی نہیں گئی تھی تب بھی ہندو مذہب موجود تھی۔ جو ہیومن سویلائزیشن کی جو کریڈلز کہا جاتا ہے جنہیں، ان میں 2 مقامات کا، 2 جگہوں کا جو ذکر ہے انہیں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سب سے پرانے جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں جنہیں کریڈل آف ہیومن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، ان میں ایک ہے انڈس ویلی سویلائزیشن، جو کہ موجودہ پاکستان اور ہندوستان کے کچھ علاقوں میں ان کے آثار ملے ہیں، یعنی آرکیولوجیکل سائٹس ملے ہیں۔ اور دوسرا ہے عراق اور ترکی میں جس کے آثار ملے ہیں، میسوپوٹیمیا۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے، محققین یا تاریخ دان یا جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیومن سویلائزیشن یا انسانی سماج یا تہذیب کی جو ابتدا ہے وہ ان جگہوں سے ہوئی ہے۔ تو ہندوستان میں جو انسان آباد ہوئے، سماج یہاں پہ جنم لینا شروع کیا، تہذیب شروع ہوئی، ان میں انڈس ویلی سویلائزیشن یا جسے ہرپن سویلائزیشن کہتے ہیں، جس کے آثار پاکستان میں موہنجو داڑو میں، ہرپا میں، ساہیوال میں جو پاکستان کے ڈسٹرکٹ میں ہیں، مہر گڑھ میں، اور پھر ہندوستان میں اس کے آرکیولوجیکل سائٹس جو ہیں وہ لوتھل کہتے ہیں، وہاں پہ ملے ہیں۔ اور دولاویرا ایک جگہ ہے، وہاں پہ ملے ہیں۔ جنو دارو پاکستان میں اس کے آرکیولوجیکل سائٹس ملے ہیں۔ راکھی گاری یہ بھی ایک جگہ ہے، یہاں سے بھی آرکیولوجیکل سائٹس ملے ہیں۔ کالی بینکن یہ وہ جگہ ہیں یہاں سے 5000 6000 7000 سال پرانی گھر ملے ہیں، عمارات ملے ہیں، جہاں پر آج سے 7 ہزار سال پہلے انسان آباد تھے، موجود تھے۔ تو ان جگہوں سے جو مورتیاں ملی ہیں یا دوسرے بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہیں جنہیں دیکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہندو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی ہندو مذہب میں جس طرح کی پریکٹسز کی جاتی ہیں وہ چیزیں وہاں سے ملی ہیں۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج سے 5 6 7 ہزار سال پہلے جب ہیومن سویلائزیشن شروع ہوا اس ریجن میں تو اس وقت ہندو مذہب اس وقت بھی موجود تھی، یعنی اتنی پرانی ہے یہ مذہب کی جس کے بارے میں تاریخ بھی کچھ بتانے سے قاصر ہے۔ انسانوں کی جو شروع کی تہذیب تھی یا شروع کے جو سویلائزیشن تھی وہ تو ہندوستان میں تھی ہی، اس کے اثرات ملے ہیں۔ تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے خدا نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، یعنی یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی نصیحت کرنے والا خدا کی طرف سے آیا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسلام میں حدیث میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں کم بیش آئے، تو ان میں سے ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی کوئی پیغمبر آئے ہوں، وہ تاریخ میں درج نہیں ہوئے یا تاریخ میں گم ہو گئے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اپنی ایک تقریر میں یہ کہتے تھے کہ قرآن میں ایک کریکٹر، ایک شخصیت کا ذکر ہے جسے ہندوستان کے ایک شخصیت کے ساتھ ریلیٹ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے، یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہوں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کیا کہتے ہیں، یہ سنیے۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے، ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے، تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔
تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے۔ اچھا، ڈاکٹر اسرار احمد جس کردار کا قرآن مجید میں جو ذکر ہے ذوالکفل، اور اس کو ریلیٹ کرتے ہیں، جو انہوں نے ریفرنس دی ہے ذوالکفل کو، جو ریلیٹ کرتے ہیں جو کپل واسطو کے شہزادے کے ساتھ، تو ہو سکتا ہے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گمان ہے کہ ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہوں۔ اور اسی طرح مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے سورہ کہف پہ انہوں نے لکھی ہے، اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج، چھوٹی سی کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک کریکٹر جو قرآن مجید میں ذکر ہے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ تاریخ میں جس شخصیت کا ذکر سائرس دا گریٹ کے نام سے ہے، یعنی ایرانی بادشاہ تھے سائرس اعظم، سائرس دا گریٹ، ان کا جو کریکٹر ہے یا ان کی جو تاریخ ہے، واقعات ہیں جو تاریخ میں درج ہیں، وہی واقعات قرآن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے متعلق مشابہت رکھتے ہیں۔ تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب بابلی جو بادشاہ تھے نبوکت نظر جب یہودیوں کو غلام بنا کر یروشلم سے لے گئے اپنے ساتھ، تو یہی سائرس دا گریٹ تھے جنہوں نے یہودیوں کو ان بیبیلونین سے آزادی دلائی، اور ان میں جب لے کر گئی یہ نبوکت نظر، تو ان میں ایک حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے، پیغمبر تھے، وہ بھی ان کی قید میں گئے۔ تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں ایک مینڈے کا ذکر ہے، جس کے سینگوں کا ذکر ہے۔ تو جو تاریخ میں ہم سائرس دا گریٹ کو جانتے ہیں، اس کے جو تاج تھا، سر پہ رکھنے والی تاج، اس میں بھی سینگوں کے نشانات ہیں۔ ایران میں آج بھی سائرس دا گریٹ کے جو آرکیولوجیکل سائٹس ملے ہیں، ان میں جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے سائرس دا گریٹ کی، اس میں اسی طرح ہے، سینگوں کا وہاں پہ ہمیں نشانات ملتے ہیں کہ ان کے تاج پہ سینگوں کے نشانات تھے۔ تو انہوں نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اپنی کتاب میں جو سائرس دا گریٹ تھے ان کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ غالب گمان ہے کہ جو کریکٹر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں جو واقعات لکھے گئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سائرس دا گریٹ ہوں، وہ پیغمبر ہوں۔ تو اسی طرح ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے پیغمبر آئے ہیں، لیکن وہ تاریخ کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچے۔ ہندو مذہب کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں ان کے، جس طرح وید ہیں، بھگوت گیتا ہے، 18 پرانت ہیں، مہا بھارتا ہے۔ اس طرح کے ان کتابوں میں ایسے کریکٹرز، ایسے شخصیات کے بارے میں واقعات درج ہیں جو کہ اسلام کی تاریخ کے اندر بھی درج ہیں۔ جس طرح نوح علیہ السلام کا ذکر جو اسلامی کتابوں میں ہے یا قرآن میں ہے، اسی واقعے سے ریلیٹڈ ایک کردار کا ذکر ہندو کتابوں میں بھی ہے، اور ان کا نام بھی انٹرسٹنگلی مہانو ہے، اور ان کے بارے میں بھی ہندو کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک کشتی بنائی تھی، اور ان کے دور میں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کے 8-9 ساتھی تھے، وہ بھی اس طوفان میں بچ گئے۔ تو یہ جو قصہ ہے، یہ جو کریکٹر ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی شخص نے خود سے اپنے ذہن میں ایک کریکٹر سوچ لیا، انہوں نے اس کے بارے میں کہانی لکھ دی، اور پھر اسی کہانی اور اسی شخصیت کا ذکر قرآن میں ہو بہو یا ایٹ لیسٹ 80-90% بالکل اسی کے ریلیٹڈ ہی اس حضرت نوح کا ذکر ہو۔ تو ممکن ہے کہ جو باتیں ان کتابوں میں لکھی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کسی پیغمبر نے لکھا ہو۔ بہرحال جو ہندو مذہب ہے اس میں جو وید ہیں، 4 وید، ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے ان کا کہ آسمانی کتابیں ہیں، اور باقی جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں ہندو خود یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ انسانوں کے لکھے ہوئے کتاب ہیں۔ جو وید ہیں وہ انتہائی مقدس کتابیں ہیں ہندو مذہب میں، وہ انہیں آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ اسی وید میں توحید کا ذکر ہے، یعنی ایک خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے الفاظ جو توحید کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ، بہت زیادہ ایکسٹریم کے ساتھ دفاع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہندو مذہب کے جو شروع کے نظریات تھے، شروع کے جو آئیڈیالوجیز تھی، وقت کے ساتھ ساتھ
ان کی انٹرپریٹیشن ہوتی گئی، اور پھر وہ انٹرپریٹیشنس ایک دوسرے سے وقت کے ساتھ مختلف ہوتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا ہزاروں سال بعد کہ وہ مکمل طور پہ کرپٹ ہو گئے۔ اور آج جو ہندو مت ہمارے سامنے ہے، جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، ایک خدا کا تصور تقریباً نظر نہیں آتا، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو مختلف انٹرپریٹیشنس ہوتی گئی، تو وہ انٹرپریٹیشنس آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کرپٹ ہوتی گئی، اور آج ہمارے سامنے ہندو مذہب کا جو شیپ ہے وہ ایک مونوتھیسٹک ریلیجن سے زیادہ ایسا مذہب ہے جو بہت سارے خداؤں پہ یقین رکھتی ہے۔ انڈین سب کانٹیننٹ کو جو باہر کی دنیا ہے وہ ہند کے نام سے جانتی تھی، تو اس ہند کی مناسبت سے اس مذہب کا نام ہندو پڑ گیا، ان لوگوں کو ہندو کہا گیا جو اس مذہب کو فالو کرتے ہیں، اور پھر یہ بگڑ کر ہندو مت بن گئی، انگریزی میں ہندوازم کہا گیا۔ حالانکہ اس مذہب کا جو اصل نام ہے وہ ہے سناتن دھرم، سناتن دھرم یا شاشوت دھرم، جس کے معنی یوں بنتے ہیں کہ سناتن کا مطلب شروع سے سیدھا چلا آیا ہوا راستہ، یا شاشوت کے معنی ہیں زمین سے آسمان تک کا سیدھا راستہ، دھرم یعنی دھرما مقدس فریضہ یا ہولی ڈیوٹی۔ تو اس طرح ہم اس مذہب کو اس مذہب کا جو نام بنتا ہے اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع سے چلا آیا ہوا سیدھے راستے کا مقدس فریضہ، یا زمین سے آسمان تک کے سیدھے راستے کا مقدس فریضہ۔ اسی طرح اسلام میں بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ جو مذہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو دی، جسے اسلام کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہی مذہب پچھلے پیغمبروں کا بھی یہی مذہب تھا، یعنی توحید، اچھے کریکٹر کی جو خصوصیات یا انسان کو جو کریکٹر اختیار کرنی چاہیے، یہ سارے نظریات یہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور پھر سارے پیغمبروں کے زمانے میں یہی نصیحتیں تھیں۔ تو اسلام اس وقت بھی وہی مذہب تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو اسی معنی میں اگر دیکھا جائے تو ہندو مذہب کے جو معنی بنتے ہیں، یعنی شروع سے چلا آیا ہوا سیدھا راستہ، تو یہی معنی نکلتی ہے جو اسلام کانسیپٹ دیتا ہے، یعنی حضرت نوح کے زمانے میں جو مذہب انہوں نے اپنے فالورز کو دی، وہ بھی وہی سیدھا مذہب تھا، وہی باتیں تھیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی، یعنی توحید، اچھے کریکٹرز، قیامت پہ یقین، اچھے اور برے اعمال کا حساب کتاب، یہ سب جو ان پیغمبروں نے اپنے لوگوں کو بتائی، وہی مذہب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو اسی معنی میں جو سناتن دھرم کا جو لفظ ہے، اس کے معنی بھی یہی بنتے ہیں کہ شروع سے سیدھا چلا آیا ہوا راستہ۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب بھی شروع میں ایک توحید پرست یعنی مونوتھیسٹک ریلیجن تھی، ایک خدا پر یقین رکھنے والی مذہب تھی، جس کے نظریات وقت کے ساتھ ساتھ کرپٹ ہو گئے، اور جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد جو مختلف انٹرپریٹیشنس لکھی گئی اس مذہب کے مختلف نظریات کے حوالے سے، وہ کرپٹ ہو گئی، اور پھر جو یہ مونوتھیسٹک ریلیجن تھی، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پھر مورتیوں کی پوجا کی طرف گئی، اور وہ جو مونوتھیسٹک آئیڈیاز تھے، آئیڈیولوجیز تھے، وہ کرپٹ ہو گئے۔